بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ چند دوسرے انبیاء کے واقعات بھی وابستہ ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور پیروکار بھی۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور سیدنا اسحاق کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے ان حضرات کا قصہ ضرور آئے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبہ اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ اس کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، غمخواری کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے۔ بڑا شہر ہے، اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا۔ یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مطلب وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے بتوں کی۔ ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ اور داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب کہ یہ بت پرستی ان کو باپ داداؤں سے ورثے میں ملی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کو جھنجھوڑتے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کی تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی میں دیکھا، لیکن اس کے باوجود کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرتے دیکھا تو انہیں ہمیشہ منع اور ملامت کیا، اور انہیں منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، اور ایک اللہ کی دعوت دی۔ اس دعوت کی ابتدا اپنے والد سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو کہ بے شک وہ سچا نبی تھا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں۔
میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ بتوں کو شیطان سے تعبیر کیا اس لیے کہ آپ نے ان بتوں کو اللہ کا شریک بنا کر ان کا ہمسر اور اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا کے اس کی عبادت شروع کی ہے، تو گویا کہ یہ شیطان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے لا تعلق ہو گئے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اللہ، خلیل الرحمن رکھ دیا گیا تھا۔ خلت محبت کا وہ درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوئے۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ میں اپنے رب کو پکاروں گا اور مجھے امید ہے کہ میں محروم نہیں رہوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ جب اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ کا دل بڑا کرتا تھا، اور آپ سوچتے تھے کہ میری قوم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتی ہے۔ پھر ایک دن آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ یعنی بتوں کو ہی میں کاٹ کر رہوں گا، اور ان کو دھمکی دی، جس کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کھلم کھلا کہی تھی اور ان لوگوں کے سامنے کہی تھی، اور لوگوں کے یہاں عید کا تہوار ہوا کرتا تھا جس میں ان کا یہ طریقہ تھا کہ سب لوگ بہت سا کھانا بنا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتے تھے۔ پھر پورا دن کھیل اور لہو لعب میں مشغول رہتے تھے، اور دن گزارنے کے بعد اپنے شہر واپس آتے تھے، اور پھر آ کر بتوں کے پاس آتے تھے، اور جو کھانا انہوں نے ان کے پاس رکھا ہوا ہوتا تھا اس کو تبرک سمجھ کر کھا لیتے تھے۔ اسی طرح جب عید کا دن آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ اس دن ان کے شر اور فساد کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ سب لوگوں نے بہت سا کھانا بنایا اور بتوں کے سامنے رکھ کر اپنے کھیل کے لیے عید کا دن منانے شہر سے باہر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے جانے کے بعد ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ بہت سا کھانا موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ان کھانے کو کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ لیکن وہ بت کیسے جواب دے سکتے تھے؟ وہ تو مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور سے کلہاڑا گھمایا اور تمام چھوٹے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بڑے بت کو کچھ نہ کیا۔ اس کے بعد کلہاڑا بڑے بت کے کھندے پر لٹکا دیا اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب واپس آئی اور انہوں نے کھانا لینے کے لیے بتوں کے پاس جب گئی اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کون شخص ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کیا؟ تو اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تھی کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کر کے رہوں گا، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، یقیناً یہ کام اسی کا ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتے ہیں، بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف لوٹیں۔ پھر
ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، سب لوگوں کو جمع کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے یہ سب ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھو کہ ان سب کے ٹکڑے کس نے کیے۔ وہ سب حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سب بول نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ تف ہے تم پر کہ تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو کہ بول بھی نہیں سکتے اور تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تمہیں اور تمہارے معبودوں سب کو میرے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا کہ اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ کہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے، کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر سر ڈال کر کچھ سوچ ساچ کر کے باوجود قائل ہو جانے کے کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنے نادان لوگ تھے کہ خدا ہماری عبادت کرتا ہے اور یہ لوگ اپنے خداؤں کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو وہ سب اپنے دل کے اندر تو قائل ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی بات سے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں، یہ تو کسی کام کو کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اب کیا جواب دیتے؟ غصے میں جب لاجواب ہو گئے تو کہنے لگے کہ چلو سب مل کر ایندھن جمع کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ان سب نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا اور لکڑیوں سے ایک باڑ بنا دی۔ پورے قوم نے مل کر اس میں لکڑیاں جمع کیں، عورتیں بچے بڑے ہر ایک نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ جب وہ پورا میدان لکڑیوں سے بھر گیا کہ زمین کا کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا تو انہوں نے اس پورے میدان کو آگ لگا دی۔ جب اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے تو انہوں نے پھر ایک جھولا بنایا کہ وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک جھولا بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں ڈال کر اس جھولے کے ذریعے سے آگ میں ڈال دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اتنی مجرب دعا ہے اور اتنی پیاری آیت ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل و پریشانی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی مشکل سے راستہ نکال دیں گے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے، ہر قدرت اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی طاقت اللہ ہی نے دی ہے، چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت اللہ ہی نے دی ہے، سمندر کے اندر ڈبونے کی طاقت اللہ ہی نے دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس طاقت کو لے لیتے ہیں تو کتنی بھی بڑی کوئی چیز ہو وہ بے بس اور مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ آگ جو انہوں نے اتنی تیز جلائی تھی کہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل کے گر جاتا تھا، وہ اتنی خطرناک آگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے جلانے کی صفت لے لی اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے پاس آئے اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان سارے لوگوں کو اس بستی کو الٹ کے سب کو ہلاک کر دوں۔ اسی طرح بارش کے فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام اگر آپ حکم دیں تو میں بارش برسا کے اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، کیا میرے اللہ کو میرے حال کی خبر ہے کہ نہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہ آپ کے حالات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی واسطے سے اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو یہ آیت فرمائی کہ سلامتی والی ہو جا، سلام علی ابراہیم، روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو سلامتی والی نہ کہتے تو وہ اتنی زیادہ سرد ہو جاتی جو ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتا، لیکن وہ سلامتی والی آگ بن گئی، اور اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں صرف اس کو جلایا، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو وہ آگ کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں رزق بھی دیتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اندر بالکل سلامتی کے ساتھ رہے، لوگ سمجھے کہ وہ کچھ دیر میں ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے جب نکل کر آئے تو لوگ حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، نبی کو اپنے آنکھوں سے بھڑکتی ہوئی آگ سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس بستی سے نکل آئے، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے۔ اس کے آگے کے واقعات انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین، ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ کے اوپر توکل اور ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان نصیب فرما، اور ہم سب کو بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔